मुल्क भर में ईद उल अज़हा का पहला दिन मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। जो पहले दिन बने थे मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। खाबे शाबे होंगे, गपशप करेंगे, छुट्टी का मज़ा उड़ाएंगे। ईद कुर्बान पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा, कहा शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से थोड़ा परहेज़ करें। घी, तेल और तेज़ मसालों से ज़रा फासला रखें। प्यारे प्यारे बच्चों के दोस्त बनने वाले कुछ जानवर अल्लाह की राह में कल कुर्बान हो गए, कुछ आज हो जाएंगे। बच्चे कई दिनों तक बबलू, डबलू, राजा और मुन्ने नामी जानवरों की यादें ताज़ा करते रहेंगे। बच्चों का ये लाड प्यार सुन्नत इब्राहिमी की खूबसूरत याद बनकर अगले साल तक साथ रहेगा और फिर इसी जज्बे को दोहराया जाएगा। रहीम यार खान में कुर्बानी के जानवर ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़े लगवा दी। इलाका मकीनों ने 2 घंटे के बाद जानवर को काबू किया। पेशावर में भी बिफरे जानवर से बचने के लिए लोग खंबे पर चढ़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सफारती वफ्द बरतानिया पहुंच गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, हम अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ्द के दौरे का जायज़ा लेकर पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना है। खुर्रम दस्तगीर खान बोले, अमरीकियों को ये ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, मज़ीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि भारत गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और नाबाद करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत की ज़रूरत है। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है आलमी ताकतें भारत को बताएं कि 2 एटमी मुल्क ऐसे ख़तरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशान जुम्बर्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बहुत पजीराई मिली है। इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, भारत काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानिए को कबूल नहीं किया। आलमी रहनुमाओं से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के राबते, ईद की मुबारकबाद दी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। पाक भारत बहरान और गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म का कतर की मुतहर्रिक सफारतकारी पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी का भी शुक्रिया। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद वसअत देने, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का अज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से राबता। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से राबते में वज़ीर आज़म ने कुवैत के मुतवाज़न और अमन के हामी मौक़िफ़ को सराहा। वली अहद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर अब्दुल फ़ताह अल सीसी से राबता। हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ से भी राबते में रहनुमाओं का दोतरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का आदा। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम से राबते में शहबाज शरीफ ने मलाइशियन अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म के बहरीन, उज़्बेकिस्तान और उर्दन के रहनुमाओं से भी राबते। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार किए हुए हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारिहत होगी। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत अपने अवाम समेत सारी दुनिया से झूठ बोल रहा है। उसे अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह का वक्त लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सैबोताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है, मगर अमन हासिल नहीं किया है। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। आलमी रहनुमाओं से वज़ीर ख़ारजा इस्साक़ डार के राबते, ईद की मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने दोतरफ़ा ताल्लुक़ात की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी गुफ्तगू।
غزہ کے مسلمانوں کی خوشحالی اور امن کے لیے دعا کی۔ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام اور امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ ملائیشین ہم منصب حاجی محمد بن حاجی حسن سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ملائیشیا کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد سے رابطہ، دونوں رہنماؤں نے عید کی مبارکباد دی۔ برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب بانی پی ٹی آئی رہا ہو کر اپنی قوم کے درمیان ہوں گے۔ آج کے دن ہمیں سیاسی قید میں ناحق قید رہنماؤں اور کارکنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ پی ٹی آئی جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی اس وقت کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثنا کی فیصل آباد میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا اپوزیشن وزیر اعظم کی ملاقات کی پیشکش کو قبول کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ 10 جون کو آئے گا۔ سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وفاق سے حتمی اعداد و شمار ملنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ بجٹ میں تنخواہیں کتنی بڑھائی جائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں پاکستان میں مختلف ممالک کے سفیروں اور سفارتکاروں کی ملاقات، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایوان صدر آمد پر غیر ملکی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ صدر زرداری نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مجموعی سیاسی صورتحال اور مختلف ملکی امور پر گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز وانا کا دورہ، وزیر داخلہ محسن نقوی نے جوانوں کے ساتھ نماز عید پڑھی، یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، کہا جوانوں کی قربانیاں اور ثابت قدمی وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعامی من نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اتنی جان نہیں ہے کہ ان کی کوئی تحریک کامیاب ہو۔ حکومت کو پی ٹی آئی کی کسی بھی تحریک سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وفاقی حکومت تحریک سے خطرہ نہ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی سے بات کرے۔ سکر میں بھینس چوری کے معاملے پر جاگیرانی برادری کے 2 گروپس میں جھگڑا، فائرنگ کے تبادلے میں 3 افراد ہلاک، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق چند ماہ قبل دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی تھی۔ عید کے روز دوبارہ جھگڑا ہوا۔ بھینس چوری کے معاملے پر گزشتہ سال 13 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو عید الاضحیٰ پر جامع مسجد سری نگر جانے سے روک دیا گیا۔ بھارتی اقدام پر میر وائز عمر فاروق کا اظہار مذمت، کہا مسلسل 7 روز سے ان کی نظر بندی جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا صحرا ایک بار پھر اپنے سر لے لیا، کہا بھارت اور پاکستان جنگ کے اگلے مرحلے میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کو کہا اگر ایک دوسرے پر بام گرائے تو تجارت نہیں کریں گے۔ تجارت سے متعلق بات کرنے پر دونوں ممالک نے جنگ فوری روک دی۔ ٹرمپ بمقابلہ مسک، سیاسی، معاشی اور خلائی محاذ پر طاقتور شخصیات کی خطرناک جنگ چھڑ گئی۔ فروری 2025 میں ٹرمپ کو اپنا دوست اور سرپرست قرار دینے والے مسک نے 3 جون کو ٹرمپ کے بگ بیوٹیفل بل کو مالیاتی بد انتظامی قرار دے دیا۔ جواب میں ٹرمپ نے مسک کو دماغ سے محروم قرار دے کر اسپیس ایکس کے $38 ارب کے معاہدے منسوخ کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر اور دنیا کے امیر ترین شخص کے درمیان تنازع کی ہر خبر دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے کرپٹو اینڈ بلاک چین بلال بن ثاقب کی دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کے والد سے ملاقات کے بعد اپنے بیان میں بلال بن ثاقب نے کہا کہ انہوں نے ایلان مسک کے والد سے کہا مارکیٹ میں بہت دیر سے تیزی آئی ہے، اسے خراب نہ کیا جائے، دنیا کو ضرورت ہے کہ ٹیسلا اور ٹرمپ ایک ہی گروپ چیٹ میں ہوں۔
میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ شہر میں صفائی کی صورتحال قابو میں ہے۔ جہانگیر روڈ پر صفائی کی صورتحال ناقابل قبول تھی۔ ضلع شرقی میں چینی کمپنیوں اور ٹھیکیدار کو شو کاز جاری کیا۔ طارق روڈ پر کچھ مسائل تھے، وہ حل کیے۔ شہر سے آلائشوں کو اٹھانے کا نظام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے بنایا ہے۔ کولمبیا کے صدارتی امیدوار میگال یوریب پر ریلی کے دوران قاتلانہ حملہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے میں میگال شدید زخمی ہوئے اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کولمبیا کے صدارتی امیدوار پر فائرنگ کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں تکنیکی خرابی کے باعث نجی ہیلی کاپٹر کی سڑک پر ہنگامی لینڈنگ۔ ویڈیو میں ہیلی کاپٹر کو اڑان بھرنے کے فوراً بعد ہنگامی لینڈنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ لینڈنگ کے بعد کافی دیر تک ہیلی کاپٹر ہچکولے کھاتا بھی دکھائی دیا۔ تمام 5 مسافر محفوظ رہے۔ پائلٹ کو معمولی چوٹیں آئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اسی روٹ پر گزشتہ 30 دنوں کے دوران ہیلی کاپٹر کو حادثے کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ 2 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف۔ حافظ آباد میں لاہور سرگودا روڈ پر ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ حادثہ تیز رفتاری کے دوران کار کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ہوا۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کی ترجمان ریوا گپتا نے عید الاضحیٰ روایتی انداز میں منائی۔ امریکی قونصل خانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں ریوا گپتا نے عید کی مبارکباد دی۔ بریانی، مٹن اور چکن قورمہ سمیت لذیذ پکوان پکائے، خود بھی کھائے، دوستوں کی بھی دعوت کی۔ فرینچ اوپن میں ویمنز ایونٹ کا ٹائٹل امریکہ کی کوکو گف نے جیت لیا۔ فائنل میں بیلاروس کی آریانا سابالنکا کو 3 سیٹ کے دلچسپ مقابلے میں شکست دی۔ مینز فائنل میں اٹلی کے یانک سینر اور اسپین کے کارلوس الکریز آج مد مقابل ہوں گے۔ عید کے رنگ جیو نیوز کے سنگ پہلے دن کا آغاز ہوا جیو پاکستان سے۔ ناظرین نے مزاحیہ مشاعرے کا بھی خوب لطف اٹھایا۔ ہنسنا منع ہے میں سیلیبریٹیز اور بہادر فوجی جوانوں کے ساتھ قہقہوں بھری ملاقاتیں، کھلاڑیوں اور اہم شخصیات کے ساتھ مزیدار گفتگو۔ پروگرام جرگہ اور سکور میں رہیے عید پر جیو نیوز کے ساتھ۔ اور بڑی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ناظرین کے لیے عید پر نہ رکنے والی انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے۔ عید کے پہلے اور دوسرے دن جیو عید شو میں ملیے اپنے پسندیدہ سیلیبریٹیز سے۔ تینوں دن ایکشن، رومانس اور مستی کے ساتھ بلاک بسٹر موویز تہلکہ مچائیں گی۔ ٹیلی فلمز، ڈرامہ سیریلز اور اسپیشل منی سیریل دوسرا چہرہ بھی شائقین کے لیے پیش کی جائے گی۔